بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فمن اضطر جس کو اضطراری حالت لاحق ہو جائے الجأته ضرورت ایسی لاحق ہو جائے الی اکل شیء مما ذکر ان چیزوں کے کھانے کی فاکل اور اس نے کھا لیا غیر باغن نہ تو بغاوت کرنے والا ہو اس کی ایک تفسیر تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکالی ولا عادن اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا متعدن بقطع الطریقی کہ یعنی ڈاکو نہ ہو فلا اثم علیہ تو صورت میں گناہ نہیں ہے ان اللہ غفور رحیم۔ یہاں پر یہ تفسیر نکالے، اس کے بعد آگے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جو سفر معصیت میں جو ہوگا اس کو یہ گنجائش اضطرار والی حالت میں حاصل نہیں ہوگی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ حالت اس کو ہر سفر کے اندر ہر مسافر کو یہ حالت یہ رخصت اس کو ملے گی۔ باقی اور تفسیر بھی ہے اس کی، غیر باغ ولا عادن کا تعلق ان چیزوں کے کھانے سے ہے، اضطرار سے نہیں ہے۔ ان چیزوں کا تعلق اضطرار سے نہیں بلکہ عقل سے تعلق ہے، کہ یعنی اضطرار کی حالت باغی اور عادی کے علاوہ کو شمار کی جائے گی، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اضطراری حالت میں کھانے کے اندر باغی اور عادی نہ ہو۔ پہلے اضطراری حالت اور مجبوری کی جو حالت ہوتی ہے، اس کے اندر استثناء کر دیا گیا، اور اس کے اندر بھوکے شخص کو کہ جس کو جو بھوک سے بےتاب اور پریشان ہو گیا ہو اور یوں سمجھے کہ اس کو غالب گمان ہو گیا ہو کہ اگر اب یہ حرام چیز ہی ہے، اگر یہ نہ کھاؤں تو مر جاؤں گا، تو اس صورت کے اندر پھر اس کو بقدر ضرورت بوقت ضرورت کھانے کی اجازت ہے، یعنی سد رمق کے لیے یعنی بس اتنا کا سہارا ہو جائے، اتنا کھانے کی اجازت ہے۔ اضطرار اس کو کہا جاتا ہے۔ اضطراری حالت میں ان حرام چیزوں کو بقدر ضرورت کھانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ یہ حرام ہے، ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ حرام چیزوں کے استعمال کی یعنی اس کا عنوان یہ ہوا کہ حرام چیزوں کے استعمال کی گنجائش کب ہوتی ہے۔ اس مسئلے کا عنوان کیا ہوا کہ حرام چیزوں کے استعمال کی گنجائش کب ہوتی ہے۔ حرام چیزوں کے اب اس عنوان کے تحت کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ حرام چیزوں کے استعمال کی گنجائش کی ایک تو یہ اضطراری حالت ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ اور حرام چیزوں کے استعمال کی گنجائش کی ایک صورت ہوتی ہے تداوی بالمحرم کی، تداوی بالمحرم والی، کہ حرام چیزوں کے ذریعے سے علاج معالجہ کرنا۔ اب حرام چیزوں کے ذریعے سے علاج معالجہ کرنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک تداوی بالمحرم یہ جائز ہے، لیکن شرائط کے ساتھ۔ شرائط کیا ہے؟ اس میں طرفین کا مسلک تو یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ تداوی بالمحرم شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ وہ شرائط کیا ہے کہ جو ڈاکٹر یا حکیم جو بھی ہے دیندار ہو امانت دار ہو اور ماہر بھی ہو۔ یہ تین چیزیں، دیندار بھی ہو، امانت دار بھی ہو اور ماہر بھی ہو، اور وہ یہ کہے کہ اس بیماری کا علاج، اس بندے کی اس بیماری کا علاج اس کے علاوہ اور کسی سے ممکن نہیں ہے، اس حرام چیز کے علاوہ اور کسی سے ممکن نہیں ہے، اس صورت کے اندر بطور علاج کے بقدر علاج کے ضرورت کے اس حرام چیز سے علاج کرنا جائز ہے۔ وہ کیا کہے؟ ڈاکٹر یا معالج جو بھی ہے دیندار ہو، اپنے کام سے امانت دار بھی ہو
اپنے پیشے کا ماہر بھی ہو. اری بات سمجھ میں؟ دیندار ہو، دیندار نہیں ہوگا تو اس کو تو آخرت کی فکر ہی نہیں ہوگی، وہ پیسے کی طرف اس کی لالچ ہوگی. امانت دار نہیں ہوگا تو اس کو بھی یہ فکر نہیں ہوگی کسی کو جسمانی نقصان پہنچ رہا ہے یا روحانی نقصان پہنچ رہا ہے، اس کو اس کی فکر نہیں ہوگی. ماہر نہیں ہوگا تو اس کا اعتبار ہی نہیں ہے. ماہر نہیں ہوگا تو اس کا غیر ماہر سے تو ہر کوئی بچنے کی کوشش کرتا ہے. مشہور مقولہ مشہور ہے نا کہ نیم حکیم قطرہ جان، یہ مقولہ مشہور ہے، اردو کی کہاوت ہے. تو ہے نیم حکیم قطرہ جان، یہ اردو کی کہاوت ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماہر نہیں ہوتا وہ مرض کو نہیں پہچان سکتا، دوا کو تجویز نہیں کر سکتا، وہ نقصان ہی کرے گا. اس لیے ان تین شرائط کے ساتھ پھر کسی بھی حرام چیز کے ساتھ، اچھا حرام چیز سے علاج کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ صورت ہے کہ اس حرام چیز کو بدل دیا جائے، یعنی ایسا بدل دیا جائے کہ اس میں انقلاب ماہیت ہو جائے، کسی کیمیکل سے یا جلا کر کسی بھی چیز سے. اگر تو اس حرام چیز کو ایسا یعنی دوائی بنائی تو ایسے شکل میں وہ یعنی بدل گیا، بالکل شکل ہی بدل گئی، یعنی وہ اس جو چیز تھی اس حقیقت سے بدل کر وہ کوئی دوسری چیز بن گئی، کوئی دوسری چیز بن گئی. تو یہ کہا جاتا ہے انقلاب ماہیت. جب انقلاب ماہیت ہو گیا تو اس کے ذریعے سے علاج کرنا ویسے بھی جائز ہے. اگر انقلاب ماہیت ہو گیا، کیونکہ اس کی حرمت پہلے والی ماہیت پر مبنی تھی، اس کی حرمت پہلے والی ماہیت پر مبنی تھی. اب جب اس کی ماہیت ہی بدل گئی، انقلاب ماہیت ہو گیا، یہ ایک دوسری چیز میں تبدیل ہو گئی، تو اب یہ اس کے پر والا حکم جو اس کی اول ماہیت پر تھا، والا حکم اب اس کا باقی نہیں رہے گا. مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہو، اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، اب وہ چیز نہیں رہی، اب وہ راکھ ہو گئی ہے، اور راکھ کے ذریعے سے علاج کیا جائے تو یہ ایک الگ چیز ہے، یہ تو سب کے نزدیک جائز ہے. لیکن اگر انقلاب ماہیت نہ ہوا ہو، انقلاب ماہیت نہ کیا جائے اور اسی حالت میں، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان شرائط کے ساتھ تداوی بالمحرم بھی جائز ہے. اور اسی پر فتویٰ ہے، کسی بھی حرام چیز سے دیندار ہو، امانت دار ہو، پیشے کا ماہر ہو، اور وہ یہ بتایا کہ اس کا علاج اس کے علاوہ ممکن نہیں، اس کا علاج اس کے علاوہ ممکن نہیں. اب کسی کے بارے میں یہ بتا دیتے ہیں بعض اوقات، اور پھر لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ علاج اس بیماری کے ساتھ خاص ہے، جبکہ وہ علاج بیماری کے ساتھ نہیں، اس بیماری کے ساتھ اس بندے کے مزاج کے ساتھ یہ علاج طے ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر ایک علاج ہے سوکھے کا مرض، ایک بیماری ہے سوکھے کا مرض، ٹھیک ہے. اب سوکھے کا مرض کچھ حکیم وغیرہ انہوں نے اس کا علاج یہ بتایا، کسی کو بتایا کہ گدھی کا دودھ پلاؤ اس بچے کو. کیا پلاؤ؟ گدھی کا دودھ پلاؤ، اور اس بچے کو گدھی کا دودھ، یعنی سارے علاج جب کارگر نہیں ہوئے تو وہ سوکھتی جا رہی تھی، تو اس کو کہا کہ اس کو گدھی کا دودھ پلاؤ، اس کا علاج اب اسی سے ممکن ہے. اب اس کو پلایا اور ہو گئی. اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ سوکھے کا علاج ہی گدھی کا دودھ ہے، سوکھے کا علاج ہی. اب گدھی حرام ہے،
اس کا دودھ بھی حرام ہے۔ تو اس صورت کے اندر گدھی کا دودھ جو ہے ہر سوکھے، اول تو یہ تو پتہ چل جائے کہ اس کو سوکھے کا مرض ہے یا ویسے ہی یہ کمزور ہے۔ تو یہ لوگ ہر ایسے کو پلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، ہاں اگر یہ متعین ہو کہ سوکھے کا علاج ممکن ہی اس دوائی سے، اگر یہ متعین ہو اور یہ پتہ چل جائے کہ اس بچے کو ویسی کمزوری نہیں، اس کو سوکھے کا مرض ہوا ہے، تو اس صورت کے اندر تو پھر پلانا جائز ہے۔ اور بیماری کی تشخیص میں اور آپ نہیں، جو اس کے ماہر ہیں وہ کرتے ہیں، جو اس کے ماہر ہیں وہ بیماری کی تشخیص کرتے ہیں۔ لہذا اس صورت کے اندر بہت سارے لوگوں سے وہ واقعات بتاتے ہوئے سنا، ان سے میں نے کہا کہ یہ کس نے بتایا تھا؟ وہ ایک دوست تھا۔ ارے دوست آپ کا حکیم نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، اس کی بات پر آپ نے ایک حرام دودھ بچے کو پلا دیا، اس کے پرورش اور 1-1.5 ہفتے پلانا ہوتا ہے۔ تو ان کو میں نے بات سمجھائی کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، انہوں نے اگر کسی بچے کے لیے طے کیا ہے تو اس کے مزاج کے مطابق کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو اور دوسری دوائی سے فائدہ ہو۔ میں نے کہا یہ بالکل غلط ہے، آپ نے کسی حکیم وغیرہ سے یا کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا تھا، اگر وہ متعین کرتا پھر پلانا جائز تھا۔ آ یہ بات سمجھ میں؟ تو اس لیے تداوی بالمحرم کے اندر دیندار ہو، امانت دار بھی ہو، ماہر بھی ہو پیشے کا، وہ جو ہے، اب جو دیندار نہیں ہے وہ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے تو وہ غیر کے ساتھ کیا مخلص ہوگا؟ امانت دار اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے، جو غیر امانت دار ہے وہ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے، خیانت کا مرتکب ہو کر، تو وہ آپ کے ساتھ کیا مخلص ہوگا؟ ماہر پیشے کا ماہر نہیں ہے، بس وہ اپنے دنیا کمانے کے چکر میں اس کو لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہی حرام چیز کی استعمال کی کہاں گنجائش ہے؟ جیسے یہ حالت اضطرار ہے ویسے ہی یہ حالت اس کے اندر تداوی بالمحرم کی آتی ہے۔ پھر یہی ایک اور چیز آتی ہے، الکوحل کا مسئلہ۔ بہت سی چیزوں میں لکھا ہوتا ہے الکوحل سے پاک، مگر اس پر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ بھئی اگر یہ الکوحل سے پاک ہے تو یہ 2000 اس کی مینوفیکچر ڈیٹ 2023 ہے اور یہ 2025 میں ایکسپائر ہو رہا ہے، یہ 2 سال کیسے بچ رہا ہے؟ یہ 2 سال دودھ بچا سکتے ہیں ہم؟ یا اور کوئی چیز، کوئی جوس بچا سکتے ہیں 2 سال؟ 2 ہفتے نہیں بچا سکتے ہم، فریج میں بھی رکھیں گے بھی، اور فریج میں رکھے تو اور الٹا وہ گیس وغیرہ کا سبب بنتی ہے۔ بہرحال اب الکوحل ڈالتے ہیں، یہ اس کے اندر ڈالتے ہیں الکوحل، دوسرے لفظوں میں اس کو شراب کہا جاتا ہے۔ اب الکوحل ملی دوائیں، اچھا یہ جو جتنی برانڈڈ چیزیں آتی ہیں، پیک چیزیں آتی ہیں، دوائیں ہوں، پرفیوم ہو، وائٹنر دودھ کے نام پر جتنی چیزیں ہوتی ہیں، ان سب میں الکوحل ملی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ عطر ہے آپ کی، ان سب میں الکوحل، وگرنہ یہ بدبو مار جائے، یہ تو خراب ہو جائیں گی، سڑ جائیں گی، اتنی ان کی ایکسپائر ہو جائیں گی، یہ تو ان کی اتنی لمبی ڈیٹ تھوڑی ہے رہ سکیں گی۔ ان میں الکوحل ہوتی ہے، کون سی الکوحل جائز ہے، کون سی الکوحل ناجائز ہے؟ اچھا ایک اور جیلیٹین ایک چیز ہوتی ہے، یہ جانوروں کی کھال سے بنتی ہے عموماً، یہ آپ کی ٹافی، چاکلیٹ، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے نا، یہ ان میں ڈلتی ہے، ورنہ یہ بھی بدبو مار جائے۔ جیلیٹین، جی جیلیٹین جیم سے۔ اب الکوحل، ایک الکوحل وہ ہوتا ہے جو غلہ جات سے، جو کس سے کشید کیا ہوا نکلا ہوا ہوتا ہے؟ غلہ جات سے، وہ تو بالکل حلال ہے۔ وہ تو کیا ہے؟ ایک الکوحل وہ ہوتا ہے جو انگور کے علاوہ، انگور کی شراب کے علاوہ اور کھجور وغیرہ سے جو بنائی گئی شراب ہوتی ہے،
اس سے نکلا ہوا الکوہل ہوتا ہے. اس کو آپ شراب کہہ لیں یا نبیذ کہہ لیں، اس سے نکلا ہوا الکوہل ہوتا ہے. ارے بات سمجھ میں. اور ایک الکوہل وہ ہوتا ہے جو انگور سے بنی ہوئی شراب وہ ہوتا ہے. یہ تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک الکوہل وہ ہوتا ہے جو غلہ جات سے بنتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو کھجور کشمش وغیرہ کے ذریعے سے شراب بنائی جائے وہ ہوتی ہے، اور ایک انگور کا جو شیرہ ہوتا ہے، کچا شیرہ، اس سے جو شراب بنائی جاتی ہے، ایک الکوہل وہ ہوتا ہے. غلہ جات سے بنی ہوئی جو بنا ہوا الکوہل ہے اس کے جواز کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ جائز ہے. جو غلہ جات وغیرہ سے، غلے سے، گندم سے، چاول سے، جو سے، ان سے بنا ہوا ہوتا ہے وہ حلال ہے. اور جو کھجور کشمش ان چیزوں سے بنی ہوئی شراب ہوتی ہے وہ حد سکر، اگر حد سکر تک پہنچ جائے تو وہ حرام ہے. تو وہ کیا ہے؟ اس کا ایک دو گھونٹ حرام نہیں ہے، حد سکر تک پہنچ جائے تو وہ حرام ہوتی ہے. لہذا یہ جو دوا سیرپ وغیرہ کے اندر ڈلتی ہے یہ اتنی مقدار میں ڈلتی نہیں ہے کہ جو حد سکر تک پہنچ جائے. اور البتہ وہ الکوہل جو انگور کے کچے شیرے سے بنتی ہے، یعنی جو شراب جسے خمر کہا جاتا ہے، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ خمر کہا جاتا ہے، وہ بہرحال حرام ہے. اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور ناپاک بھی ہے. یہ آپ نے ابواب الاشربہ ترمذی ثانی کے اندر ابواب الاشربہ میں یہ بحث احناف کا مسلک پڑھا ہوگا. یہ احناف، میرے خیال سے احناف میں امام ابو یوسف الشیخین کا یہ مسلک ہے، امام محمد کا مسلک ائمہ ثلاثہ کے مطابق ہے. ٹھیک ہے؟ وہ خمر اور دیگر شرابوں کو ان کا ایک ہی حکم رکھتے ہیں، لیکن احناف تین قسم بیان کرتے ہیں کہ تین قسم یعنی کل 10 شرابیں ہیں جن کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ان کے نام جو ہے خمر، تمر، نقیع الزبیب، یہ ان کے جو نام ہیں آپ نے سارے، یہ 10 شرابیں ہیں. یہ الکوہل والی بحث اسی کو دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گی. خمر کا جو حکم ہے وہی اس والے الکوہل کا، یہ جو خمر ہے اس کو الکوہل کا نام دیا انہوں نے، شراب. جو حکم خمر کے علاوہ دیگر 3 شرابوں کا یا 4 شرابوں کا ہے وہ الگ ہے، اور اس کے علاوہ کی جو 6 شرابیں ہیں، خمر کے علاوہ دیگر 3 شرابوں کا حکم الگ ہے، اس کے علاوہ 6 شرابوں کا حکم الگ ہے. انبیذا اور اشربہ، یہ اس عنوان کے تحت یہ بحث کی ہے، اس کو آپ اچھی طرح دوبارہ دیکھ لیجیے گا، آپ نے ابواب الاشربہ پڑھ لیا ہوگا. تو یہ حکم ہے. جلیٹین کا یہ ہے کہ اگر ایسے جانور کے کھال سے بنی ہوئی ہے جو حلال جانور ہے اور ذبح کیا ہوا ہے، مردار نہ ہو، حلال جانور ہو اور ذبح کیا گیا ہو، ایسے جانور سے کی کھال وغیرہ سے اگر بنی ہوئی ہے تو وہ جلیٹین حلال ہے. اور اگر وہ جلیٹین ایسے جانور کی کھال سے، مردار کی کھال سے ہو یا حرام جانور کی کھال سے بنی ہوئی ہو تو وہ جلیٹین حرام ہے. ارے بات سمجھ میں؟ ہمارے پاکستان وغیرہ میں، اسلامی ممالک میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں عموماً یہ حلال الکوہل اور حلال جلیٹین ہی ہوئی ہوتی. ارے بات سمجھ میں؟ البتہ یورپی ممالک جو ہیں، انگریزوں کے جتنے ممالک ہیں، وہاں پر وہ دوسری بھی ملتی ہیں، اور وہاں سے جو امپورٹ ہوتی ہیں وہ چیز ان میں بھی ہوتی ہے. بہرحال یہاں کی جو ہوتی ہیں وہ سب حلال ہوتی ہے. آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ بھی کہ کہاں پر ایک مسئلہ اس میں اضطرار کا ہے، ایک مسئلہ تداوی بالمحرم کا ہے، اور پھر ایک مسئلہ یہ الکوہل اور جلیٹین کا ہے.
ان مسئلوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ غیر باغ ولا عادن کی ایک تفسیر تو یہ کی ہے، غیر باغ ولا عادن کی جو دوسری تفسیر دیگر صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ سے منقول ہے، اور اسی کے مطابق احناف کا مسلک بھی اسی کے مطابق ہے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے چونکہ غیر باغ ولا عادن کو فمن اضطر سے متعلق کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالت اضطرار اسی کی متحقق ہوگی کہ جو غیر باغ ولا عادن ہو، نہ تو بغاوت کرنے والا عادل حکمران سے اور نہ ڈکیتی کرنے والا ہو۔ ارے بات سمجھ میں، حالت اضطرار اسی کی متحقق ہوگی، جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ رخصت اس کو بھی ملے گی، کیونکہ غیر باغ ولا عادن کا تعلق عقل سے ہے۔ کس سے ہے؟ ان چیزوں کے عقل سے ہے، فمن اضطر سے نہیں ہے۔ فمن اضطر تو شرط ہے، اس کا تعلق عقل سے، کہ وہ کھانے کے اندر حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی صد رمق کے طور پر کھانے کی اجازت ہے کہ کچھ سہارا ہو جائے، اتنے کھانے کی اجازت ہے، وہ اس سے زیادہ نہ کھائے، وہ اس سے زیادہ ولا عادن لطف اندوزی کے لیے بھی نہ کھائے، لطف اندوزی کے لیے نہ کھائے، غیر باغن ولا عادن حد سے تجاوز کرے، یعنی زیادہ بھی پیٹ بھر کے بھی نہ کھائے۔ اب جس کو اضطراری رخصت حاصل ہے، اس کے متعلق ائمہ کا اور احناف کا کیا مسلک ہے؟ اس کے متعلق حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مسلک بھی یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا بھی جائز ہے، جس کو اضطراری حالت لاحق ہوئی اور باغی اور عادی، ڈاکو اور خروج عادل حکمران کے خلاف بغاوت کرنے والا نہ ہو، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بھی یہی فرماتے کہ اس کے لیے پیٹ بھر کر کھانا بھی جائز ہے۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہی ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البتہ اگر اس کو قریب میں کھانا ملنے کی، حلال کھانا ملنے کی توقع ہو، تو پھر صرف صد رمق کے طور پر بقدر ضرورت کھائے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے، اور اگر نہ ہو امید تو پیٹ بھر کر کھا بھی سکتا ہے، بلکہ آگے کے لیے بچا کر رکھ بھی سکتا ہے بطور توشے کے۔ جبکہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ اس کا تعلق تو عقل سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت کھائے، لذت کے لیے نہ کھائے اور زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھائے، بس اتنا کھا لے کہ جان بچنے کی امید ہو جائے، کمر سیدھی ہونے کی امید ہو جائے، بس اتنا کھائے۔ توشے کے طور پر رکھنا تو پھر دور کی بات۔ آگے بات سمجھ میں؟